السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح۔ سوچو تو کون کس کی حفاظت کے واسطے باہر کھڑا ہے دھوپ میں دربان کی طرح۔ کس ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے غنی کا ہاتھ بیت ہے، کس کی بیت عثمان کی طرح۔ جن سے فرشتے بھی حیا کرے۔ روایت ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لیٹے ہوئے تھے، رانے اور پنڈیاں کھولے ہوئے، اتنے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اسی حال میں باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، ان کو بھی اجازت دی، اس حال میں باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کپڑے برابر کی، پھر وہ آئے اور باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے درست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شرم نہ کروں اس شخص سے جس شخص سے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نفلی روزے رکھتے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر بقیہ رات قیام یعنی عبادت کرتے تھے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسو سے آپ رضی اللہ عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔